اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام انسانی دنیا کو اور خصوصی طور پر ملک عزیز بھارت کے عوام اور بالخصوص شہر قدری کے عوام کو 75th ہیومن رائٹس ڈے کی مبارکباد پیش ہے۔ آج بین الاقوامی یوم انسانی کا دن ہے، اور اس دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق انسانی دنیا میں محفوظ رہے، اور ان حقوق میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ اس لیے یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ہر سال ایک تھیم سیٹ کیا جاتا ہے کہ اس سال کا تھیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے متعلق فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ 2023 کے لیے جو تھیم طے کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے، وہ ہے فریڈم، ایکویلٹی اینڈ جسٹس فار آل۔ یہ انسانی دنیا سے متعلق چیزیں ہیں۔ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بلا تفریق مذہب، رنگ، زبان، نسل، علاقہ اور کسی اور پیمانے کے فرق کے ہر انسان کو آزادی حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ نہ ذات کے مطابق کسی کو زیادہ کسی کو کم، نہ زبان کے مطابق کسی کو زیادہ نہ کسی کو کم، نہ علاقے کے مطابق نہ کسی کو زیادہ نہ کسی کو کم۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کو آزادی کا برابر کا حق ہے۔ مساوات، ایکویلٹی بھی یہ انسانی فطرت میں سے ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھنا نہیں چاہتا، غلام بنا کر رکھنا نہیں چاہتا، مزدور بنا کر رکھنا نہیں چاہتا، محتاج بنا کر رکھنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی طاقت کے بقدر کوشش کر کے اپنی طاقت کے بقدر مساوات کو لینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو انسانی حقوق میں 2023 کا تھیم میں دوسری بات یہ ہے کہ ایکویلٹی، سماجی برابری، سیاسی برابری، حقوق میں برابری، انصاف میں برابری، یہ تمام برابریاں تمام انسان پر برابر ہوں گے، نہ کسی کو زیادہ نہ کسی کو کم۔ اور تیسرا حق 2023 کے تھیم کے مطابق جسٹس فار آل۔ عدالتیں انصاف سب کو برابر کریں گی، حکومتیں انصاف سب کو برابر کریں گے۔ اپنوں کے لیے ایک انصاف اور دوسروں کے لیے دوسرا انصاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل غیر انسانی کام ہے۔ اپنے لیے ایک انصاف، غیروں کے لیے دوسرا انصاف، یہ انسانیت کی نشانی نہیں ہے، یہ غیر انسانی نشانی ہے۔ جانوروں میں بھی یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ بعض جانور انصاف کے معاملے میں بہت اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں جنگل میں رہتے ہوئے، تو انسان اس سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ عوامی حکومتیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹس، ریپبلک گورنمنٹس انصاف کے معاملے میں اپنے لیے ایک انصاف، دوسروں کے لیے ایک انصاف کا رویہ نہ استعمال کرے، رویہ نہ اختیار کرے۔ تو خلاصے کے طور پر آزادی، مساوات اور جسٹس
بالکل یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو تھیم سیٹ کیا گیا ہے، وقت کی ضرورت ہے ہم یونائٹڈ نیشنز کے اس تھیم کے مطابق ہمارے اس ملک کے حکمرانوں سے، ہمارے ریاست کے حکمرانوں سے اور یونائٹڈ نیشن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ باتیں صرف الفاظ میں نہ رہیں، یہ باتیں عمل میں آ جائیں، گراؤنڈ لیول پر نظر آئیں۔ ہمارے ملک کے ہم حکمرانوں سے بھی جو عوام کی طرف سے چنے گئے ہیں، ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فریڈم، ایکویلٹی اور جسٹس کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہو، اور انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشن سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے معاملے میں آزادی، برابری اور انصاف کے معاملے میں اونچ نیچ نہ ہو۔ اسی مناسبت سے فلسطین کو آزاد کیا جائے، غزہ کو آزاد کیا جائے، مسجد اقصیٰ کو حفاظت میں، مسلمانوں کی حفاظت میں دیا جائے۔ جہاں جہاں بھی ملک یہ کارپوریٹ سیکٹرز کے ذریعے سے، یہ کارپوریٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے والے کنٹریز کے ذریعے سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، غلام بنایا جا رہا ہے، قیدی بنایا جا رہا ہے، ایسے ممالک، ایسے کنٹریز فوراً انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشن کے اس تھیم کو فوراً عمل میں لائیں۔ فلسطین کو آزاد کیا جائے، غزہ کو محفوظ اور آزاد کیا جائے، سیریا کو آزاد کیا جائے، لبنان کو آزاد کیا جائے، مصر کو آزاد کیا جائے۔ جہاں جہاں بھی یہ سامراجی قوتیں اپنے گرفت میں عوام کو رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کو آزاد کر کے ایکویلٹی اور جسٹس پہنچایا جائے۔ تو میں آخر میں پھر ایک مرتبہ انٹرنیشنل وومن ڈے کے مناسبت سے جماعت اسلامی ہند، شاخ قدری، مسجد ابراہیم اور صراط مستقیم ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے شہریان قدری اور باشندان ملک عزیز بھارت اور تمام عالمی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے انسانوں کو اقتدار بخشے جو انسانی حقوق کی حفاظت کرے، انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے میں مستقل جد و جہد کرنے والے رہے، مخلص رہے، اور اللہ تعالیٰ منافقوں سے، اللہ تعالیٰ شرارت پسندوں سے اور دولت پسندوں سے اللہ انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔